السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 56 جہانیاں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مزار کی سیر کروائیں گے۔ یہ لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے دو نواحی گاؤں چک نمبر 281-83 المعروف چھتا پہاڑ اور موضع جنڈیروا میں ایک قبرستان ہے، ان کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ قدیمی قبرستان ہے اور اس قدیمی قبرستان کا رخ اگر ہم کریں تو درختوں کی اوٹ سے جھانکتا سرخ اینٹوں سے تعمیر کردہ ایک بلند و بالا مزار باقی قبروں سے نمایاں نظر آتا ہے۔ مقامی لوگوں میں سید احمد کبیر کے نام سے مشہور یہ مزار، یہ مقبرہ 13ویں صدی عیسوی میں غوری عہد میں تعمیر ہوا۔ ناظرین، مربع شکل کے بلند چبوترے پر بنے اس مقبرے کو نزدیک سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی چھت اور فیروزی گنبد ماضی قریب میں دوبارہ تعمیر ہوئے ہیں۔ دوسری توجہ طلب چیز اس مقبرے پر سرخ اینٹوں کی کٹائی اور ستھرائی سے ہوا خطاطی اور بیل بوٹوں کا انتہائی نفیس کام ہے، اور اس میں یہ شیخ سعدن شہید کے مزار کے ہم پلہ ہے، جس کا ذکر ہم وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز میں کرتے رہتے ہیں۔ اس مماثلت سے ہٹ کر کچھ اور ہے جو اس مزار کو غوری دور کے باقی مقبروں سے منفرد بناتا ہے، اور وہ ہے مزار پر منتخب قرآنی سورتوں کا خوبصورت خطاطی میں استعمال، اور ان کے ساتھ ساتھ ہندو دیومالا سے متاثر جانوروں کی تراشی ہوئی شبیہیں۔ مزار کے ماتھے کا جھومر مرکزی بند طاقچے ہیں، جن میں تواتر کے ساتھ نقش رسم الخط میں قرآن کریم کی 108ویں سورہ کوثر اور 112ویں سورہ اخلاص پوری آیات کے ساتھ تراشی ہوئی ملتی ہے۔ سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی پائیداری کی بشارت دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی لڑی کے منقطع ہونے کا پیغام سناتی ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی عنایت کی نوید دیتی ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص کا نفس مضمون دین اسلام میں خدا کا تصور اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل میں اس بات کا بیان ہے کہ باری تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ان دونوں صورتوں کی دین اسلام میں اہمیت اور ان کا اس مقبرے پر استعمال صاحب مزار کے اسلامی شعار اور ان کے مسلمان مریدوں کا ان سے شغف ظاہر کرتی ہے۔ مرکزی بند طاقچوں کے علاوہ ہمیں مزار کے چاروں اطراف لمبے رخ کچھ آیتیں تسلس رسم الخط میں ملتی ہیں۔ ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ سورہ رحمان کی مشہور آیت کل من علیہا فان اور سورہ شورا کی کچھ آیات ملتی ہیں۔ مقبرے پر کی گئی اسلامی خطاطی اس عمارت کا تعلق خراسان اور وسط ایشیا کے ہم عصر مقبروں سے جوڑتی ہے۔ اس عمارت کی دوسری انفرادیت ہندو دیومالا سے لی گئی جانوروں کی شبیہیں ہیں، جن کو تواتر سے تمغوں کی شکل میں عمارت کی نچلی سطح پر کمال مہارت سے تراشا گیا ہے۔ گھوڑا، بگلا، بیل، شیر، اونٹ اور ان سب کی اپنی اپنی کہانیاں، نالا، دمینتی اور بگلا۔ رامائن میں ایک کہانی ہے کہ ایک راجا کی جس کا نام تھا نالا،
اور وہ نشرت پر حکومت کرتا تھا۔ ایک دوشیزہ نام تھا جس کا دمینتی، اور جس کے حسن کے چرچے زبانیں زدے خاص و عام تھے، اور ایک تھا بگلا جسے جب راجہ نالا نے قید کر لیا تو اس نے اس شرط پر رہائی پائی کہ وہ روز دمینتی کو نشرت کے راجہ کی خوبروئی اور دلیری کے قصے سنائے گا۔ سید احمد کبیر کے مزار پر تراشا ہوا بگلا ہر آنے والے کو رامائن کی یہ کہانی سناتا ہے۔ شیر، درگا ماتا کی سواری اور مہیش سور کا رن۔ بہت دنوں کا ذکر ہے کہ ایک راجہ تھا مہیش سور، وہ برائی کا شیطانیت کا راجہ تھا۔ اس راجہ کو وردان تھا، نہ اسے کوئی دیوتا مار سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی اور نہ ہی کوئی جانور۔ تو ہوا کچھ یوں کہ سرسوتی، لکشمی اور باروتی دیویوں نے مل کر ایک روپ دارا 10 بازوں والی جنگجو درگا دیوی کا، جو نہ تو دیوتا تھی اور نہ آدمی اور نہ ہی جانور۔ درگا ماتا نے شیر کی سواری کی اور ایک گمسان کے رن میں مہیش سور کو مار گرایا۔ اسی نسبت سے ہندو درگا دیوی کو ماتا شیراں والی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے مزار پر تراشی ہوئی چند شبیہوں کو ذکر کیا تو آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھ ڈالیں یا سن ڈالیں، مگر صاحبوں، جن معماروں نے باریک اینٹ کی تراش میں یہ جانوروں کی شبیہیں بنائی، وہ کیسے ماہر فن اپنے ہنر میں یکتا ہوں گے، اور ان کا صاحب مزار سے عقیدت کا کیا عالم ہوگا۔ اس مقبرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہمیں عمارتی تحریر ثابت و سالم شکل میں مقبرے کی تکمیل کی مکمل تاریخ کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے والے تصویروں میں مزار کی جنوبی سمت کے طاقچے کی خطاطی کا عکس دیکھیں گے، جن کے مطابق یہ عمارت شہاب الدین غوری کے عہد میں اسلامی کیلنڈر کے 4 مہینے ربیع الثانی 400 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ شمی کیلنڈر کے حساب سے مہینہ تھا دسمبر اور سال 1203 عیسوی بنتا ہے۔ مزار میں داخل ہوتے ہی چکور کتے میں ساتھ ساتھ 2 قبریں ہیں۔ ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر سید مزمل حسین نے اس مقبرے پر اپنا تبصرہ یوں کیا ہے کہ شمالی دروازے میں ایک کتبے پر جو حال ہی میں نصب کیا ہوا دکھائی دیتا ہے 2 نام درج ہیں، سید احمد کبیر اور بابا قاسم علی شاہ۔ یہ مزار پہلے نام سے موسوم ہے۔ ڈاکٹر مزمل ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ مزار کے اندر صاحبان مزار کے حالات زندگی درج نہیں۔ تاریخ کے اوراق بھی ہمیں سید احمد کبیر کے بارے میں کچھ خاص آگاہی نہیں دیتے۔ کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ سید احمد کبیر سید جلال الدین بخاری سرخ پوش کے چھوٹے فرزند اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے والد ہیں۔ دونوں بزرگ سید جلال الدین سرخ پوش اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت اوچھ شریف کے جید علماء میں سے تھے اور وہیں پہ دفن ہیں۔ تو عزیزان، دنیا پور کے نواحی گاؤں کے مشترکہ قدیمی قبرستان میں ایک مقبرے میں سید احمد کبیر آسودہ خاک ہیں۔ مزار پر کیا گیا دلکش اینٹوں کا کام اور عمارتی نقش و نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ غوری عہد حکومت کی ایک نمایاں شخصیت تھے، جو اپنے مسلمان پیروکاروں کے لیے صوفی کبیر اور ہندوؤں کے لیے بھگت کبیر رہے ہوں گے۔ اس سے زیادہ ہم صاحب مزار یعنی سید احمد کبیر کے بارے میں نہیں جانتے۔ چونکہ یہ مزار 1203 صدی عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچا تو صاحب مزار جلال الدین سرخ پوش بخاری کے فرزند نہیں ہیں، جن کا اپنا انتقال لگ بھگ 1 صدی پہلے 1292 عیسوی میں ہو چکا تھا۔ ہمارے سید احمد کبیر مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے والد بھی نہیں ہو سکتے، جو ان کے انتقال کے ٹھیک 105 سال کے بعد پیدا ہوئے۔
ہمارے سید احمد کبیر مختوم جہاں گشت کے والد بھی نہیں ہو سکتے، جو ان کے انتقال کے ٹھیک 105 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 56 جہانیہ یوٹیوب چینل، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام، ہمارے یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔